السلام علیکم جماعت ہفتم۔ آج ہمارا گرامر کا ٹاپک ہے حرف اور لفظ۔ جب بھی چھوٹے ہوتے ہیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے کلاس میں اردو پڑھنے کی شروعات جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ حروف تہجی سے ہوتی ہے، جو کہ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے وغیرہ ہے۔ اسی طرح آج ہمارا یہ جو ٹاپک ہے حرف اور لفظ، اس میں ہم حرف کے بارے میں جان سکیں گے۔ اردو زبان کو سیکھنے، پڑھنے، لکھنے کی جو ابتدا ہے وہ حروف تہجی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اردو قواعد میں بھی، اردو گرامر کی ابتدا بھی حرف یا حروف سے ہوتی ہے۔ حرف کیا ہے؟ اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں ایک حرف بولتی ہوں بے، اس میں سے صرف آپ کو ایک ہی آواز سمجھ آئے گی جو کہ بے ہے۔ اسی طرح لفظ، دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ اب میں حرف بے، لیکن اب میں حروف بولتی ہوں، یعنی کہ 3 سے 4 حروف بولتی ہوں، تو ان حروف کی پہچان کر کے ایک نیا لفظ بنے گا۔ بے، لام، چھوٹیے، بلی، تو یہ کون سا لفظ بن گیا؟ بلی۔ میں نے چند حروف لکھے، ان کو ملایا تو وہ ایک لفظ بن گیا۔ دو یا دو سے زیادہ حروف، جیسے کہ بے، لام، چھوٹیے، یہ 3 حروف ملے ہیں تو ایک لفظ نیا بن گیا ہے۔ تو یہاں پہ تعریف میں بھی لکھا ہے اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں، مثلاً الف، بے، پے، تے، ٹے، سے وغیرہ۔ لفظ، دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، مثلاً پرندہ، عمارت، چاند، درخت وغیرہ۔ اب پرندہ بہت سے حروف سے مل کر بنا ہے، اور وہ حروف کون سے ہیں؟ پے، رے، نون، دال، ہے۔ یہ 3، 4، 5 حروف سے مل کر ایک لفظ بنا ہے پرندہ۔ اسی طرح اس کے بعد ہم آتے ہیں جملہ۔ حرف سے زیادہ ہو گئے تو حروف بن گئے، حروف زیادہ ہو گئے تو لفظ بن گیا، لفظ زیادہ ہو جائیں گے تو جملہ بن جائے گا۔ اب ہم جملے کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو کہ مثال آپ کی کتاب پر، آپ کی اسکرین پر بھی نظر آئے گی، صفحہ نمبر 1 پر۔ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ نمبر 2 ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 3، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ مندرجہ بالا الفاظ کے ایسے مجموعے ہیں جن سے پوری طرح بات سمجھ میں آتی ہے۔ گرامر کی روح سے، قواعد کی روح سے الفاظ کے ایسے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ حروف سے بنا لفظ اور لفظوں سے بنا جملہ، ایسے لفظ جو کہ کچھ معنی دیں وہ جملہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگر میں کہوں اسلم کھایا پیا، اسلم آیا کھایا، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی اسلم کہاں پہ آیا اور کیا کھایا۔ اگر میں کہوں گی اسلم ہمارے گھر آیا، اس نے کھانا کھایا، تو آپ کو یہاں پہ سمجھ آیا کہ اب اسلم ہمارے گھر پہ آیا ہے، اس نے یہاں پر آ کر کھایا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، جو کہ وضاحت کے طور پر آپ کے سامنے پیش ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ اس تعریف کو انڈرلائن کر سکتے ہو۔ اسی طرح نیچے مشق ہے، درج ذیل الفاظ سے جملے بنائیے۔ نمبر 1 ہے کامیاب، تو میں نے اس کا جملہ بنایا ہے، جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے آسمان، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اگر یہی ہوتا یہاں پہ کہ آسمان چمک رہے ہیں، آسمان ستارے چمک رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آنی تھی کہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن جب ہم نے لکھا آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں تو ہمیں پوری طرح جملہ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اس میں جو پر ایک لفظ تھا وہ ایڈ نہیں تھا، ہم نے اس کو اس میں شامل کیا اور جملہ ہمارے سامنے وضاحت کے طور پر آ گیا۔ کھیتی،
کسان کھیتی باڑی کرتا ہے۔ صحبت، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ صحبت ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی میں بیٹھنے کے بعد اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ انسان پر ہوتا ہے۔ غافل، غافل شخص نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ تمام الفاظ تھے جن سے ہم نے جملے بنائے، اور جملے ایسے بنائے جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ اسی طرح اگلی صفحے پر لکھا ہوا ہے، مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجیے۔ نمبر 1، حلال کی روزی میں ڈیش ہے۔ کیا ہوتی ہے حلال کی روزی میں؟ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے، دیہات کا اپنا مخصوص ڈیش ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ شہر میں بہتر علاج معالجے کی ڈیش ہوتی ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اپنے اندر ایک خاص ڈیش رکھتا ہے، ترتیب۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک ترتیب نظر آتی ہے، جیسا کہ موسموں کا نظام ہے، سردی، گرمی، بہار، خزاں، تو یہ اپنے وقت پر آتے ہیں اور اپنے وقت پر جاتے ہیں، تو یہ خاص ترتیب سے آتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ڈیش کا درس دیتا ہے، مل جل کر رہنے کا۔ تو مل جل کر رہنے کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ مساوات کا۔ نمبر 6 ہے، پاکستان کی سب سے پہلی ڈیش کراچی میں ہے۔ کیا چیز؟ ایئرپورٹ تو آئے گا نہیں، یہاں پہ آئے گا بندرگاہ، کیونکہ کراچی میں سمندر ہے تو بندرگاہ جو ہے وہ بندرگاہیں ایسی ہوتی ہے جہاں سے ہوائی جہاز، چاہے وہ کاروباری لحاظ سے ہو یا چاہے وہ جو ہے وہ انسانوں نے سفر کرنے کی صورت میں ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو اس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ تصویر دیکھ کر جملے لکھیے۔ صفحہ نمبر 2 ہے گرامر قواعد و انشاء پہ۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ صفحہ نمبر 2 پر تصویر دیکھ کر جملے بنا سکتے ہیں۔ یہ کسی باغ کی تصویر ہے، اور باغ کیا ہے، اس میں کیا چیز ہو رہی ہے، اس کو آپ نے یہاں پہ چند 4-5 جملوں میں بیان کرنا ہے، جس میں آپ کو بچے بھی نظر آ رہے ہوں گے، باغ میں درخت بھی ہیں، کھلونے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پرندے بھی ہوں گے، بچے کھیل رہے ہوں گے۔ ایسے جملے بنا کر اس تصویر کو دیکھیے اور جملے لکھیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔